المتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و قائد المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے دست قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لا مکان محبوب کبریا احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام و اطاعت خلفائے راشدین، ایمان و محبت آل محمد است۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، پاک نیوز ٹی وی چینل اور یوٹیوب کے ذریعے مجھے دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے یہ عزیز ترین چچا ہیں، سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ عمر میں نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام سے 2 یا 4 سال بڑے تھے، اور آپ کے والد سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ متولی کعبہ، خانہ کعبہ کے متولی اور پورے قریش مکہ کے سردار ہیں، اور آپ کی والدہ اللہ اکبر جل شانہ حالہ بنت وہب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ساجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی کزن تھی، چچا داد بہن تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے آپ کو کچھ القابات عطا فرمائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا امیر حمزہ جو ہیں یہ سید الشہداء ہیں، یہ چچا میرے جو ہیں یہ اسد اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر ہیں، وَأَسَدُ رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں، اور یہ بات 7 آسمانوں پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ جبریل امین نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، امو رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا افضل الشہداء، شہیدوں سے اعلیٰ، اور پھر فاعل الخیرات، ہمیشہ خیر کے کام کرنے والا، اور پھر کاشف القرب، تکالیف کو دور کرنے والا۔ یہ القاب ہیں سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور آپ کے قبول اسلام کا واقعہ یوں ہے کہ اعلان نبوت کے ایک روایت میں ہے 2 سال بعد، ایک میں ہے 4 سال بعد یا 6 سال بعد۔ اعلان نبوت کے 2 یا 6 سال بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے اسلام لانے سے 3 دن پہلے آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک دن ابو جہل بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ آقا کریم کوہ صفا پہ جلوہ فروز تھے، تو ابو جہل نے حضور کو تکالیف دی۔ تو جب وہ تکالیف دے کر چلا گیا تو آقا کریم غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، اپنے گھر میں چلے گئے۔ جب امیر حمزہ شکار سے واپس آئے تو آپ بڑے ٹہل ٹہل کر چل رہے تھے، تو 2 لونڈیاں آپس کے اندر گفتگو کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر امیر حمزہ کو پتہ چل جائے نا کہ ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے تکلیف دی ہے تو یہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی اور فرمایا کہ ابو جہل نے عمر بن ہشام نے میرے بھتیجے محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تو انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تو آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، آپ شکار سے سیدھے واپس آ رہے تھے، آپ اسی جگہ سے جو واپس گئے اور دیکھا کہ ابو جہل جو ہے وہ اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ مطاف کی ایک سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر میں کمان ماری اور اس کا سر پھوڑ دیا اور اسے لعن طعن بھی کی کہ آج کے بعد تو نے اگر کوئی بدتمیزی کی یا میرے بھتیجے کو تکلیف دی تو میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ اور اس کے آدمی چاہتے تھے کہ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ بدتمیزی کریں یا کوئی لڑائی کریں، لیکن خود ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا اور کہا کہ یہ حمزہ ہے۔ حمزہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا شیر۔ حمزہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے شیر، کہ یہ بالکل ہمیں نہیں چھوڑیں گے، تو رہنے دو، میں نے پہلے ان کے ساتھ، ان کے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو پھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ اے میرے بھتیجے، میں نے عمر بن ہشام سے آپ کی بدتمیزی کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے چچا امیر حمزہ، میں بدلے لینے کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس خدائے وحدہ لا شریک کا اقرار کیجئے اور میری نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئیے، تو پھر میں آپ سے خوش ہوں۔ تو آپ نے عرض کی کہ مجھے سوچنے کے لیے 1 دن دیں، 1 رات کا مہلت دیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب اسلام کی دعوت دی تو امیر حمزہ نے عرض کی کہ آپ مجھے وہ قرآن جو آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ایک فرشتہ لے کر آتا ہے جبریل امین، وہ قرآن مجھے سنائیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المومن کی آیات، ابتدائی آیات، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ اور پھر آقا کریم نے سورۃ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بینہما وما تحت السراب۔ آقا کریم نے یہ آیات بینات تلاوت کی۔ وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ امیر حمزہ کے دل پر چوٹ لگی اور عرض کی، اے میرے بھتیجے، آپ مجھے سوچنے کے لیے 1 رات دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ساری رات آپ کو نیند نہیں آئی اور آپ سوچتے رہے کہ یہ
جو خدا ہم جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر خانہ کعبے کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ لات منات اور عزا جو پڑے ہوئے ہیں، یہ صحیح ہے؟ یہ وہ خالق کائنات صحیح ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ رات کو نیند نہیں آئی، اور پھر صبح جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، اے میرے بھتیجے، مجھے اس قرآن میں سے کچھ اور آیات بینات سنائیں۔ تو آقا کریم نے سورۃ الرحمن کی آیات بینات، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ اس جگہ تک یسجدان تک جب آیات بینات پڑھی تو امیر حمزہ قدموں میں گر پڑے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مجھے کلمہ پڑھائیے اور دار اسلام میں داخل کیجیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، میرے اور آپ کے آقا کریم بہت خوش ہوئے، اور سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلام کو تقویت دی۔ اور پھر سب سے پہلا سریہ، یعنی یہ سریہ چھوٹے غزوے کو کہتے ہیں، سب سے پہلا سریہ جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی طبقات ابن سعد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہجرت مدینہ کے 7 ماہ بعد رمضان المبارک میں پہلا سریہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کے ساتھ 30 آدمیوں کا روانہ کیا، اور یہ جھنڈا جو تھا اپنے ہاتھ سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے سفید جھنڈا باندھا، اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت امیر حمزہ کو مقرر فرمایا، اور حضرت امیر حمزہ یہ سریہ لے کر، یہ آدمی لے کر روانہ ہوئے، اور پھر مجدی بن عمرو الجانی نے جنگ روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اور دونوں طرف سے، دوسری طرف ابو جہل تھا، اس کے ساتھ 300 آدمی تھے۔ یہ بڑا اڑیل، ہٹ دھرم اور ضدی قسم کا انسان تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اول روز سے لے کر آخر دن تک اپنی ضد پر قائم رہا، اور اسی طرح یہ غزوہ بدر کے اندر واصل جہنم ہوا۔ تو یہ مجدی بن عمرو الجانی جو تھا، اس نے صلح کروا دی، اور پھر یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جان نثاروں کو لے کر واپس آ گئے۔ جب غزوہ بدر پیش آیا نا، تو اس دن سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دستار مبارک پر اس جگہ پر شتر مرغ کی کلگی جو تھی وہ سجا رکھی تھی، اور آپ جدھر جاتے تھے دشمنوں کی صفوں کو الٹ پلٹ کرتے جاتے تھے۔ اور میں نے تاریخ اسلام کے اندر یہ بات بھی پڑھی ہے کہ ہر ایک بہادر، ہر ایک صحابی، ہر ایک جرنیل جو تھا وہ ایک تلوار کے ساتھ جنگ کرتا تھا، لیکن سید الشہداء اتنے قوی نوجوان تھے، اتنے بہادر تھے کہ یہ دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑی ہوتی تھی، ایک ہاتھ سے دشمن کا وار روکتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے فوراً دشمن پہ حملہ کرتے تھے اور اسے کاٹ کے آنکھ دیتے تھے اور اسے واصل جہنم فرما دیتے تھے۔ آپ 2 تلواروں کے ساتھ ہمیشہ ہر جنگ کے اندر دشمن کے ساتھ جہاد کرتے رہے، اور غزوہ بدر کے اندر جس جنگ میں کفار مکہ کے 24 سردار جو تھے وہ قتل کیے گئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ قیامت تک تاریخ اسلام جو ہے آپ کے کارناموں کو یاد رکھے گی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے اندر جب شامل ہوئے تو پھر بھی اسی طرح آپ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور غزوہ بدر کے اندر سب سے پہلے آپ نے جس کافر کو واصل جہنم کیا اس کا نام ہے اسود بن عبداللہ المخزومی۔ یہ وہ بدبخت تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے یہ منت مانی ہے کہ میں مسلمانوں کے حوض سے پانی پیوں گا اور مسلمانوں کے حوض کے اندر چھلانگ لگاؤں گا۔ تو سب سے پہلے یہ دوڑتا ہوا آیا تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کیا اور اس کی پنڈلی جو تھی وہ کاٹ کے رکھ دی،
یہ گھسٹتا ہوا عہد کی طرف جا رہا تھا، حضرت امیر حمزہ نے اس پر دوسرا وار کیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ اور پھر کفار کے ساتھ جب عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل ہونے کے بعد کھلی جنگ ہوئی تو اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ تاریخ اسلام کے اندر اللہ اکبر، اگر یہ بھی کہا جائے کہ میدان بدر میں جس رات میں تلوار چلائی اور آپ نے کافروں کو واصل جہنم کیا، کسی دوسرے صحابی نے ایسے اپنی بہادری کے جوہر نہیں دکھائے، لیکن ہر صحابی اپنی جگہ پہ اپنی بہادری کے پورے جوہر دکھا رہا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو میدان احد کے اندر یہ جنگ سن 3 ہجری 15 شوال المعظم کو مدینہ منورہ کی مشرق کے سائڈ جبل جو احد ہے، اللہ اکبر جل شانہ، جس پر ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ فروز ہوئے تو آقا کریم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی دو نورین ساتھ تھے۔ تو جبل احد جو تھا یہ وجد میں آ گیا، خوشی سے جھومنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے نا، ایک حدیث پاک ہے کہ میں جبل احد سے محبت کرتا ہوں اور جبل احد میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا اسکن علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے جبل احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کے محبوب نبی جو ہیں وہ جلوہ افروز ہیں اور میرے ایک صدیق اور 2 شہید۔ گویا کہ آقا کریم جانتے تھے کہ میرے ساتھ جو میرے صحابہ ہیں یہ صدیق اکبر ہیں، یہ فاروق اعظم ہیں، یہ عثمان غنی ذو النورین ہیں، ان کا مقام مقام شہادت ہے اور ان کا مقام مقام صدیقیت ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے غزوہ احد سے پہلے ایک خواب دیکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ خواب سنایا اور وہ خواب بتایا۔ وہ خواب کیا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا رات کو میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سامنے ایک بہت بڑی گائے جو ہے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی تلوار کے اوپر دندانے دیکھے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا ہاتھ ایک مضبوط زرہ کے اندر ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے اس کی تعبیر صحابہ کرام کے سامنے فرمائی۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس گائے سے مراد، گائے ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں، کچھ میرے صحابہ وہ شہید ہوں گے، اور جو میری تلوار پر دندانے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ میرے خاندان کا ایک بندہ جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، وہ شہید کیا جائے گا، اور جو میں نے مضبوط ضلع کے اندر ہاتھ ڈالا ہوا ہے اس سے مراد شہر مدینہ منورہ۔ اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی تو کچھ صحابہ جن کو میدان بدر میں جہاد کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جہاد کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی، لیکن نوجوانوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر ہم نے مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ کی تو دشمن کہیں گے کہ آپ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے، کیوں نہ مدینہ منورہ سے نکل کر باہر جنگ کی جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جبل احد کی طرف، جس جگہ پر ابو سفیان اپنے 3000 لشکروں کے ساتھ، اس میں 700 زرہ پوش تھے، 200 گھوڑ سوار تھے اور 3000 اونٹ تھے، اور اس نے ارد گرد کے قبیلوں سے بڑے جنگجو جو نوجوان تھے نا وہ لے کر آیا ہوا تھا ابو سفیان۔ اس وقت اسلام نہیں کیا، فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے پھر جنگی لباس پہنا اور اندر گئے۔ سیرت ضیاء النبی شریف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب نوجوانوں نے کہا نا کہ ہم مدینہ شریف سے باہر نکل کر جنگ کریں گے تو آقا کریم اندر چلے گئے اور اندر جا کر پھر زرہ پہنی اور پھر جنگی ٹوپی پہنی اور جنگی لباس پہنا، اپنی تلوار لے کر باہر آئے اور فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب وہ جنگی لباس پہن لے تو وہ فیصلہ ہونے سے پہلے جنگی لباس کو اتارے۔ آقا کریم پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مائیت میں خلفائے راشدین ساتھ تھے، اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی تعداد 700 ہے۔ اسی دن عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اپنے 300 آدمیوں کو راستے سے ہی لے کر واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ اب حضور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے بڑا سمجھایا لیکن وہ منافق تھا،
وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ میں جنگ کروں، وہ واپس آ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور محبوب کے صحابہ کی مدد فرمائی، اور میدان احد کے اندر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تجویز کے مطابق جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان میں اترے تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا علم جو تھا وہ عطا فرمایا، اور جب یہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کو یہ علم عطا فرمایا، اور دوسری طرف کفار کے 11 علمبردار یک کے بعد دیگرے اس طرح کاٹ کے رکھ دیے مسلمانوں نے جس طرح گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف جاتے تھے اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے تھے اور صفوں کو الٹ پلٹ کرتے جاتے تھے، اور جس دشمن پر حملہ کرتے تھے اسے واصل جہنم کر دیتے تھے۔ واشی چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے ہندا ابو سفیان کی بیوی جو تھی، اس نے کہا تھا کہ جنگ بدر کے اندر امیر حمزہ نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، اگر کوئی بندہ اس کو قتل کرے گا تو میں اسے منہ بولا انعام دوں گی۔ یہ اپنے ساتھ مکے سے واشی جو تھا اس کو لے کر آئے تھے، تو واشی نیزہ بازی کا ماہر تھا، اس نے چھپ کر جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے ساتھ برسر پیکار تھے، جہاد کر رہے تھے، اس نے چھپ کر نیزے کا وار کیا جس سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور بعد میں انہوں نے مسئلہ کیا، اعضاء کاٹے، ہاتھ کی انگلیاں، ناک، کان اور آنکھیں نکالی اور دل نکالا اور چبایا ہندا نے۔ یہ انہوں نے ناپاک جو کام تھا وہ کیا، یعنی مسئلہ کیا گیا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے جبل عینین، اب جب جبل احد سے پہلے چھوٹا سا پہاڑ ہے نا جس جگہ پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے، قبر انور ہے، اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کا نام تھا جبل عینین۔ آقا کریم نے 50 تیر اندازوں کو اس جگہ پہ مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ جب تک میرا پیغام نہ جائے تم نے اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، تم نے اس چوٹی کو نہیں چھوڑنا۔ 3 مرتبہ خالد بن ولید نے اکرمہ بن ابی جہل نے حملہ کیا، لیکن تینوں بار ناکام ہوئے اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے 11 علمبردار جو تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ہمارے 11 علمبردار جو ہیں وہ جنگجو قتل کر دیے ہیں، تو یہ دوڑ گئے، میدان سے دوڑ رہے تھے، تو جو جبل عینین پہ 50 صحابہ سفید وادیوں کے اندر آقا کریم نے مقرر کیے تھے، اور ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک میرا پیغام نہ جائے تم نے اس درے کو، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، حتیٰ کہ ہمیں دشمن شکست دے یا ہمیں پرندے اچک لے، تم نے میرے پیغام کے بغیر، میرے حکم کے بغیر اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ تو ان میں سے 40 آدمی جو تھے انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ فتح ہونے تک۔ تو جو اس کے امیر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور کا پیغام یہ نہیں ہے، حضور کا فرمان یہ نہیں ہے۔ 10 آدمی رہے۔ پھر جب 4تھی مرتبہ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ چکر کاٹ کر جب آئے، انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، تو پھر یہ مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس وقت جو تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ آقا کریم پھر جبل احد کی چوٹی کی طرف گئے، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی بے مثال بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَن یَأْخُذُ هَذَا السَّیفَ بِحَقِّهِ کہ تلوار کا حق کون ادا کرے گا۔ آقا کریم نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار عطا فرمائی تھی، اور یہ سرخ دوپٹہ سر پہ باندھ لیتے تھے۔ جب یہ سرخ دوپٹہ باندھتے تھے تو اس وقت پتہ چلتا تھا کہ اب دشمن کی خیر نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے بہادری کے بڑے بے مثال جوہر دکھائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی بہادری کے بے مثال جوہر دکھائے۔ مولا کائنات سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی کئی دشمنوں کو، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، بے مثال بہادری کے جوہر دکھائے۔ لیکن جب وہ درہ چھوڑا گیا، جبل عینین کو چھوڑا گیا، تو اس وقت تھوڑی سی پسپائی ہوئی، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ شہید ہوئے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر بھی فتح عطا فرمائی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب جنگ ختم ہوئی
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما فعل امی، میرے چچا کہاں ہیں، میرے چچا میری حمزہ کہاں ہیں؟ تو آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کے چچا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اپنے چچا کا کٹا پھٹا جسم دیکھا تو آقا کریم بڑے پریشان ہوئے، اور آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اس سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو اتنا پریشان ہوتے نہیں دیکھا۔ اس وقت جتنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور فرمانے لگے کہ آپ فاعل الخیرات تھے، ہمیشہ خیر کے کام کرنے والے تھے، آپ کاشف الکرب تھے، تکالیف کو دور کرنے والے تھے، اور حضور نے ارشاد فرمایا میرے چچا سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب انبیاء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کی جماعت کو بلائے گا تو سب سے پہلے میرے چچا سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے گا اور انعام و اکرام عطا فرمائے گا، اور میرے چچا کی یہ شان ہوگی کہ میرے چچا میری امت کی اس طرح شفاعت فرمائیں گے جس طرح نبی انبیاء اپنی امتوں کی شفاعت کرتے ہیں۔ اس طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفاعت فرمائیں گے۔ اور جب پہلے آپ کا جسم پھر جب دفنانے کے لیے جنازہ پڑھانے کے لیے جسم شہداء کے اکٹھے کیے گئے تو دو شہید جو تھے حضرت امیر حمزہ اور حضرت غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم نہیں مل رہے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آسمان کی طرف دیکھا، آسمان سے پانی کی بوندیں گر رہی تھی جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو، میرے چچا کو اور حضرت حنظلہ کو، فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہ دونوں غسیل الملائکہ ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی طرف آ رہی تھی تو آپ نے حضرت زبیر کو فرمایا کہ اپنی والدہ کو روکو کہ وہ ادھر نہ آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ذہن توازن کھو بیٹھے۔ تو حضرت زبیر نے اپنی ماں کو روکا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر کے سینے پہ ایک گونسا مارا اور فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، فرمایا لا اصبرن وقت سے بننا انشاءاللہ، فرمایا میں صبر کروں گی اور میں اس پر واو اعلیٰ نہیں کروں گی۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ بات سنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیچھے ہٹ گئے اور آ کر دیکھا جب انہوں نے تو فرمایا میرا بھائی اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، میرے بھائی نے اپنی جان اللہ اور اللہ کے محبوب کی خاطر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس وقت خالق کائنات نے جبریل امین کو یہ آیات بینات دے کر بھیجا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیات بینات دے کر بھیجا کہ شہید جو ہیں اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ گمان مت کرنا، یہ زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق بھی دیتا ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ڈر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب آپ کا نماز جنازہ پڑھا گیا نا تو 70 مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ کس طرح کہ 70 شہداء تھے، ہر صحابی کا جب نماز جنازہ پڑھا جاتا تو 7 حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھا وہ جنازہ پڑھا جاتا۔ اس طرح آقا کریم نے 70 مرتبہ اپنے چچا کا نماز جنازہ پڑھایا۔ پھر تیسرے دن پھر کوئے احد کے دامن میں آپ کو دفنایا۔ جب آقا کریم چلنے لگے کہ جنت البقیع میں ایک روایت میں آتا ہے چلنے لگے تو جبلِ وساط چل پڑا، اور جبلِ وساط سے آواز آئی یا رسول اللہ اگر آپ سید الشہداء امیر حمزہ کو آپ لے کر جائیں گے تو میں مدینہ پاک ہی آ جاؤں گا۔ یہ مدینہ منورہ سے 2.5-3 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے پھر اسی جگہ جبل احد کے دامن میں اپنے چچا کی قبر بنائی اور باقی شہداء کو بھی اسی جگہ پہ تدفین فرمائی۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے تیسرے دن دعا کا خاص اہتمام فرمایا، پھر 10ویں دن، پھر 40ویں دن، پھر 6 ماہ کے بعد، پھر 1 سال کے بعد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں
کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے چل کر جبل احد آ کر اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر دعا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو گورنر مدینہ مقرر فرمایا، اور اس دن سے لے کر قیامت تک حضرت امیر حمزہ مدینہ کے گورنر ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ دعا کے لیے جائے پہلے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں جائے اور جا کر یوں عرض کرے، یا سید الشہداء یا امیر حمزہ، آپ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کی بارگاہ میں عرض کریں، ہمارا یہ سوال ہے، ہماری یہ دعا ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ جا کر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر اور حضرت امیر حمزہ کی قبر انور پر جا کر یہ عرض کرے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، ان کی سفارش سے، اپنے محبوب کی دعا سے ان کا کام جو ہے وہ فرما دیتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن شہدائے احد کے دوسرے دن یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا رات کو میں جنت الفردوس کے اندر گیا تھا، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، ان کو پر عطا کیے گئے ہیں اور یہ جنت کے اندر اڑ رہے ہیں اور جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ اور فرمایا میرے چچا سید الشہداء ایک بہت اعلیٰ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر جنت الفردوس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میری ملاقات جنت کے اندر میرے چچا حضرت امیر حمزہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ ہوئی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ شہادت جو ہے یہ کیا ہے؟ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے فرمایا شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور شہید کے لیے بارگاہ الہی میں کیا انعام ہے، کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کو جنت کے اندر اس کی جگہ جو ہے وہ دکھا دی جاتی ہے، اور اسے ایمان کا زیور جو ہے وہ پہنا دیا جاتا ہے، اور حور عین کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اور پھر فرمایا شہید کو عذاب قبر سے نجات دے دی جاتی ہے۔ روز قیامت کی بڑی گھبراہٹ ہے، لیکن اس کو اس عذاب سے بھی نجات دے دی جاتی ہے، اور اس کے سر پر ایک ایسا تاج سجایا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت جو ہے وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے قیمتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا نکاح یعنی شہید کا نکاح جو ہے 72 روحوں کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ فضیلت اور یہ ڈگری اور یہ سند عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت جو ہے وہ کرے گا۔ اسے اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت جو ہے وہ کرے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح میری امت کی شفاعت کریں گے جس طرح نبی اپنی امتوں کی شفاعت کرتے ہیں۔ اور قلندر لاہوری نے اسی لیے فرمایا تھا شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، عروس سلطنت کے منہ پہ رونق جیسے آتی ہے، شہیدوں کے جمال افزا لہو کا غازہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیامت تک درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے ہماری پریشانیاں، مشکلات، تکلیفیں دور فرمائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔